افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے اور بلا وجہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ احادیث میں وقت ہو جانے کے بعد جلد افطار کی فضیلت آئی ہے۔ مسلم شریف۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور ثواب طے ہو چکا انشاءاللہ۔ غیر مسلم کی افطاری کے متعلق سوال کیا گیا تھا، تو غیر مسلم کی افطاری سے افطار کرنا جائز اور درست ہے، فتاویٰ دارالعلوم۔ اور ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ کیا حقہ، بیڑی اور پان جو وغیرہ کھا لیتے ہیں فوراً افطار میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حقہ، بیڑی، پان وغیرہ سے روزہ افطار اگر کرے گا یا کرے گی تو افطار صحیح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، فتاویٰ دارالعلوم۔ رمضان میں مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر کرنا بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزہ دار کھا پی کر جماعت میں شرکت کر سکے، لہذا اذان کے بعد 10-12 منٹ تاخیر افضل ہے، لیکن زیادہ تاخیر نہ کی جائے کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے۔ غیر رمضان میں یہ حکم نہیں ہے، فتاویٰ دارالعلوم۔ عام حالات میں مسجد میں کھانا پینا مکروہ ہے، مگر ضرورت کے وقت جائز ہے، اور جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ بھی عذر میں داخل ہے۔ اس لیے اگر رمضان میں گھر میں روزہ افطار کرنے کی صورت میں جماعت چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو مسجد کے احترام اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ پھر اس میں بھی پہلے یہ کوشش کی جائے کہ مسجد کی جو حدود ہے، مسجد کی حدود سے باہر کوئی جگہ ہو تو وہاں افطار کا انتظام کیا جائے، اور مسجد کی حدود سے باہر اگر کوئی جگہ مناسب نہ ہو تو پھر مسجد ہی میں افطار کر لیا جائے، اور افطار سے پہلے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور مسجد کو گندہ کرنے سے بچایا جائے، کوئی کپڑا وغیرہ نیچے بچھا لیا جائے۔ بعض گھروں میں افطاری کی تیاری میں لوگ اور خاص کر عورتیں اتنی منہمک ہو جاتی ہیں کہ افطار سے پہلے چند لمحات بھی دعا کے لیے میسر نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات تو افطار بھی ہو جاتا ہے مگر افطار کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا اہتمام اور غلو کرنا ہی درست نہیں۔ دوسرے کہ مناسب تیاری کچھ وقت پہلے بھی کر کے دعا کا مقبول وقت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ افطاری کے موقع پر جب ایک سے زیادہ افراد جمع ہوں تو روزہ کھولنے سے پہلے اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا بہت سے علاقوں میں اب ہونے لگا ہے، حالانکہ اس موقع پر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر ہر شخص کو دعا کر لینی چاہیے۔ آگے بہت سے لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں اور کھجورے وغیرہ کھا کر ان کی گٹھلیاں مسجد ہی میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ گٹھلیاں وغیرہ مسجد کی دیواروں اور صفوں پر پڑی رہتی ہیں، خود ہم نے دیکھا ہے، جس سے مسجد گندی ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض مرتبہ مسجد میں افطاری کے دوران شور شرابہ، چھینا جھپٹی تک کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ مسجد میں شور شرابہ اور اس قسم کی حرکت کرنا مسجد کی سخت بے حرمتی اور گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض جگہ مسجد میں آنے والی عمدہ افطاری الگ چھپا کر رکھ لی جاتی ہے اور عام افطاری تقسیم کر دی جاتی ہے، پھر اس کو خاص حضرات مل کر کھاتے ہیں، جبکہ افطاری بھیجنے والے کی طرف سے یہ کھانا ان خاص لوگوں کے لیے مخصوص کر کے نہیں بھیجا جاتا، بلکہ عام و خاص سب کے لیے بغیر کسی تخصیص کے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح سے چھپانا چوری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر بھیجنے والے نے مخصوص کر کے کسی کے لیے بھیجا ہے تو الگ بات ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سے کیے گئے تھے، الحمدللہ ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔